الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت لعنت اختها حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ پس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے متعلق جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ پر بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کو کتاب کے مطابق ان کا حصہ ملتا رہے گا حتیٰ کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، وہ پوچھیں گے وہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے جن اور انس داخل ہو چکے ہیں، اور جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی جیسی جماعت پر لعنت کرے گی، حتیٰ کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے متعلق کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا، سو تو ان کو دگنا آگ کا عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سو عذاب کو چکھو اور اس سبب جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ان آیات کے متعلق لکھا ہے، جو پہلے آیات تھی وہ کافروں کے متعلق تھی کہ انہوں نے کس طرح اللہ عز و جل کو جھٹلایا۔ یہاں پر بیان پھر انہی کا کیا جا رہا ہے کہ کون بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے کون ہیں؟ کافر ہیں۔ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دو خداؤں کے پیروکار ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یا پھر فرمایا کہ یہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے پاس سے مسائل کو گھڑ لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بہتان باندھتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہیں جو کسی مستحب کام کو فرض یا واجب قرار دے دیتے ہیں۔ میں اکثر و بیشتر اپنے لوگوں سے یہ کہتا رہتا ہوں جو مجھے سنتے ہیں کہ خدا را مستحبات پر اتنا زور نہ دیں کہ آپ انہیں فرائض کا درجہ دے کر اختلاف کا باعث بنا دیں۔ ہم مسلکی تعصب میں اتنا گر چکے ہیں نا کہ وہ جو پہلے دن سے ہمیں کسی مسلک کی آڑ میں چیز بتائی جو مستحب ہے، یعنی آپ اس سے کرتے ہیں ثواب ہے، نہیں کرتے گناہ نہیں ہے، کچھ مباح چیزیں ہیں کریں تب بھی کچھ نہیں ہے، نہ کریں تب، ان چیزوں کو ہم واجب اور فرض بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حرام ہے کہ کوئی کسی مستحب عمل کو فرض کا درجہ دے دے۔ مستحبات کو ان کا درجہ رکھیں، سنت کو سنت کی جگہ پہ رکھیں، فرائض کو فرائض کی جگہ پہ رکھیں، واجبات کو واجبات کی جگہ پہ رکھیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم لوگ اسٹڈی کریں۔ ہم نے وہ سینہ بس منتقل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بس اس سے سنی پھر اس سے سنی پھر آگے بیان کی، پھر مارکیٹس میں بازاروں میں بیان کرتے ہیں
کہ فلاں ایسے ہم نے اب سنا ہے، فلاں ایسے سنا ہے، تو یہ مسلکی گراوٹ کا جو شکار ہیں اس تعصب پسندی کا، وہ ان لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ کام ایسے کیوں الٹ ہو گیا ہے۔ ہم تو اس لیے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم مستحبات کو مستحبات کی جگہ پر رکھ کر بتاتے ہیں کہ اگر کبھی ہم نے نہ بھی کیا تو کوئی ایشو نہیں ہو۔ مثال کے طور پر میں جمعہ والی صبح کو ہمارا جو ادھر نماز کے بعد ہم صلی علی نبینا پڑھتے ہیں، جمعہ کی ہر فرض فجر کے بعد پڑھتے ہیں، تو دعا سے پہلے صلی علی نبینا پڑھتے ہیں۔ مجھ سے وہ رہ گیا تو میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے جب دیکھا تو پوری صف میری طرف دیکھ رہی تھی کہ آج آپ نے کوئی انوکھا کام کر دیا۔ پھر میں نے صلی علی نبینا دعا کے بعد پھر پڑھا، میں نے دوبارہ پڑھا، پھر دعا کرائی میں نے، پھر واپس مجھے بعد میں کہا گیا ایک باری دعا ہوگی سی، بس ہو گئی سی۔ میں نے کہا یہ یعنی پہلے پڑھنا تھا آپ نے، میں نے کہا آپ نے اس کو فرائض کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ تو مستحبات، یعنی یہ تو اس میں ثواب میں ہوتا ہے کہ صبح ایک اچھا عمل ہے کہ ہم صبح کر رہے ہیں اور اپنے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ کے کر رہے ہیں۔ دو دہا دعا ہو گئی ہے تو ہم نے اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگ لی ہے، درود شریف ہم نے پڑھا ہے درمیان میں، پھر آگے پیچھے ہم نے دعا مانگ لی ہے۔ تو خدا را اگر کوئی عمل ہم سے آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو آپ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، وہ فرائض یا واجبات کے درجے میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، مفسرین کرام کی بات کر رہا ہوں، کہ اس میں وہ لوگ داخل ہیں جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جو یا تو اپنے پاس سے مسئلہ گھڑ لیتے ہیں، اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کے ساتھ مستحبات کو ملا لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو مراتب ہیں وہیں پر انہیں رکھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتاب میں سے ان کو حصہ ملے گا، تو یہ حصہ وہ ہے، کتاب نے ان کے لیے جو عذاب لکھ دیا ہے یہ عذاب انہیں دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب فرشتے پہنچیں گے نا ان کے پاس، ہاں بھائی کدھر ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ وہ تو سارے گم ہو گئے، غائب ہو گئے۔ اب انہیں کہا جائے گا کہ جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، آگے جائیں گے تو جنات بھی ہوں گے، شیطان بھی، انسان، وہ سارے جہنم میں ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو وہ جو جماعت بعد میں آئے گی وہ پہلے والوں کو لان تان کرنا شروع کر دے گی کہ وہ بھائی تم ہمیں کچھ بتاتے تھے، تمہارے رستے پر چلتے ہوئے ہم بھی تمہارے پیچھے آ گئے۔ تو جو جس کے رستے پہ چلے گا اس نے جاننا تو وہی ہے نا، پھر جس نے جس کو جیسی راہ دکھائی وہ اسی رستے پر چلتا ہوا تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے پر لعنت شروع کر دیں گے، مشرکین پر لعنت، یہودیوں پر لعنت، اور نصارہ پر لعن تان شروع کر دیں گے۔ آخر میں فرمایا کہ وہ اچھا پھر کیا کہیں گے کہ مالک انہوں نے ہمیں گمراہ کر کے یہاں بھیجا ہے، لہذا ان کو دگنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مشورہ اپنے پاس سے دے رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں بھی عذاب ہوگا، انہیں بھی عذاب ہوگا، دونوں کو دگنا عذاب ہوگا، چونکہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اور دگنا عذاب سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ دگنا عذاب سے مراد ہے کہ مسلسل عذاب کا ہوتے رہنا، رکنا نہیں ہے، مسلسل عذاب کا ہوتے رہنا، اس سے یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے احکامات قرآن کے مطابق ہم سب کو زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ اللہم صلی علی